والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، حمد و صلاۃ کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ البقرہ کی 161 نمبر کی آیت، یعنی آیت نمبر 161 ہے. رب العالمین فرما رہا ہے ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، جو لوگ کافر بن گئے، وماتوا وہم کفار، اور جب مرے تب بھی کافر ہی رہے، انہوں نے کفر سے توبہ نہیں کی، کافر بن کر ہی مرے. اولئک علیہم لعنۃ اللہ، انہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی، فرشتوں کی، والناس اجمعین، تمام انسانوں کی ان پر لعنت ہے. خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی. تو یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ رہا. پروردگار عالم کفر کی مذمت بیان کر رہا ہے. ایمان جب آ جائے تو کفر نکل جاتا ہے. کفر کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان کا آ جانا. جیسے اندھیرے کو دور کرنا. کیسے دور کریں گے اندھیرے کو؟ آپ لاکھ چیخیں ماری آئے اندھیرا دور ہو جائے، اندھیرا دور ہو جائے، نہیں ہوتا اندھیرا. ذرا اجالا لائیے، خود بخود اندھیرا گئے. روشنی آتے ہی اندھیرا غائب ہو جاتا ہے. اسی طرح ایمان جب دل میں آتا ہے تو کفر نکل جاتا ہے. مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے، ان لوگوں سے بڑے ظالم کون ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے دیکھا مگر پھر بھی ایمان نہیں لائے. جیسا کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، ایسے کئی کفار، امیہ ہے. ان لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بہت سے کافروں نے حضور کے معجزے بھی دیکھے مگر پھر بھی ایمان نہیں لائے. ان سے بڑھ کر محروم، ان سے بڑھ کر بدقسمت کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا، اللہ کے کلام کا انکار کیا، اللہ کے فرشتوں کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کیا، کافروں نے کن کن باتوں کا انکار کیا. تو جو لوگ کافر بن گئے، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ،
اور جب مرے اس وقت بھی کافر رہے۔ پروردگار عالم بار بار توفیق دیتا ہے، مگر بندہ اپنی ہڈ دھرمی کی وجہ سے خدا کی توفیق کو اپناتا نہیں۔ میرا پروردگار ظالم نہیں ہے، توفیق دیے بغیر وہ کسی سے پوچھے کہ تو کیوں ایمان نہیں لایا، وہ تو توفیق دیتا ہے، مگر یہ بندہ اپنی ضد، اپنی ہڈ دھرمی کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتا۔ بہت سے یہودی تھے جنہیں اچھی طرح پتہ تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول برحق ہیں، بالکل یہ بات ان پر عیاں تھی، واضح تھی، بہت کلیئر طور پر جانتے تھے، مگر پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حسدم من عند انفسہم، ان کے دلوں میں حسد ہو گئے۔ حسد بھی ان ظالموں نے کس ہستی سے کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، اور کہنے لگے کہ جو فرشتہ ان کے پاس آتا ہے وہ فرشتہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ اس طریقے کی باتیں کرنے لگے۔ تو جو لوگ مرتے دم تک کافر رہے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت کیا ہے؟ رحمت سے دوری۔ لعنت رحمت دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ جہاں رحمت آئی وہاں سے لعنت گئی، جہاں لعنت اتری وہاں سے رحمت گئی۔ تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کافر اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے محروم رہیں گے۔ والملائکتی، فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، کیا فرق ہے؟ اللہ لعنت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ عذاب اتارتا ہے۔ فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ان ظالموں نے کفر کیا ہے، یہ ظالم ایمان نہیں لائے، اے پروردگار انہیں تو اپنی رحمت سے دور کر دے، اپنے کرم سے دور کر دے۔ یہ ہے فرشتوں کی لعنت۔ والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی لعنت۔ یہاں مومنوں کی لعنت نہیں کہا، انسانوں کی لعنت کہا۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ کافر پہ کیوں لعنت کریں گے؟ کریں گے قیامت کے دن وَيَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، یہ ایک دوسرے پہ لعنت کرے گا۔ تیری وجہ سے میں برباد ہوا، وہ بولے گا نہیں تیری وجہ سے میں برباد ہوا، تیری دوستی نہیں رہتی تو میں بچ جاتا، وہ کہے گا ارے ظالم تیری دوستی کی وجہ سے میں برباد ہوا۔ یہ ایک دوسرے پہ لعنت کرتے لگے، یہ ایک دوسرے کا انکار کریں، یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ مومنوں کی تو لعنت ہے، یعنی مومن بھی یوں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے مومن بندوں پر تو رحمت اتار، مگر جو تیرے نافرمان، تیرے ناشکرے، تیری ہستی کا انکار کرنے والے، تیری صفتوں کا انکار کرنے والے، تیری قدرت کا انکار کرنے والے، تیرے نبیوں کا انکار کرنے والے، تیری باتوں کا انکار کرنے والے، اے پروردگار تو انہیں برباد کر۔ تو مومنوں کی لعنت ہے، مگر کافروں کی بھی لعنت ہوگی قیامت کے دن، یہ ایک دوسرے پہ لعنت کریں۔ اب اس آیت کا دوسرا مطلب بھی نکلتا ہے، والناس اجمعین، تمام انسانوں کی لعنت۔ مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہے وہی انسان، جو مومن ہے وہ انسان ہے۔ تمام انسانوں کی لعنت ہے کا مطلب تمام مومنوں کی لعنت ہے۔ جو مومن ہے وہ انسان ہے، جو کافر ہے وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ انسان وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ یہ ایسا ناہنجار اولاد ہے، ناہنجار بیٹا ہے آدم علیہ السلام کا،
کہ آدم علیہ السلام تو تعلیم دیتے رہے اپنی زندگی بھر کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، مگر اس ناہنجار بیٹے نے اپنے باپ کی باتوں کا انکار کر دیا، لہٰذا یہ بیٹا کہلانے کے قابل کہا ہے۔ جب ابن آدم اس کا نام نہیں ہو سکتا، آدم کا بیٹا اس کا نام نہیں ہو سکتا، تو اسے انسان کس طرح کہا جائے؟ تو یہاں انسانوں سے مراد اہل ایمان۔ قرآن مجید کافروں کے بارے میں کہتا ہے کہ اولئک کالانعام، وہ لوگ تو چوپایوں کی طرح، چوپایا 4 پاؤں والا جانور، گائے، اونٹ، بکرا، ان سب کو چوپایا کہتے ہیں۔ اولئک کالانعام، وہ تو چوپایوں کی طرح ہے، بل اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ خالدین فیہا، یہ کافر ہمیشہ رہیں گے لعنت، رحمت میں نہیں رہیں گے، لعنت میں رہیں گے۔ تو کافر، مومن کے بارے میں ہم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ہو اس پر۔ کافر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لعنت اللہ علیہ، لعنت ہے اللہ کی کافر پر۔ ہم کسی کا نام لے کر لعنت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں کیا پتہ ہے کہ کون کیسا، مگر مطلقاً کہہ سکتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکافرین، تمام کافروں پر اللہ کی لعنت۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، کمی نہیں لائی جائے گی، ان کے عذاب کو گھٹایا نہیں جائے گا، کافروں کا عذاب برقرار رہے گا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، انہیں موقع نہیں دیا جائے گا۔ دنیا کی جو زندگی تھی یہی ایک موقع تھا، اس دنیا کی زندگی کو جس نے کھو دیا واقعی اس نے کھو دیا، مرنے کے بعد موقع نہیں دیا جائے گا۔ کافر مرنے کے بعد کہے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، میرے رب مجھے واپس بھیج دنیا میں تاکہ میں اچھا عمل کر لوں، مگر موقع نہیں دیا جائے، مر گیا، بس مر گیا۔ تو یہ جو زندگی دی گئی وہ بہت بھاری موقع تھا، مگر تو نے اسے کھو دیا۔ پروردگار کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا، یہ خدا، دو خدا نہیں ہو سکتے۔ اگر دو خدا ہو تو تمانع لازم آئے گا۔ تمانع کیا ہے؟ عربی لفظ ہے، ذرا پختہ لفظ ہے۔ تمانع کو اردو میں ہم کہتے ہیں کھینچم تانی۔ یہ خدا کچھ کہے گا، دوسرا خدا کچھ کہے گا، دونوں میں کیا ہوگا؟ یہ ادھر کھینچے گا، ادھر کھینچے گا، تو کائنات ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ یہ خدا کہے گا کہ سورج 7 بجے نکلے، دوسرا کہے گا کہ نہیں 9 بجے نکلے۔ یہ خدا کہے گا کہ نہیں اس مجرم کو معاف کر دو، دوسرا کہے گا نہیں معاف نہیں کریں گے ہم۔ تو پھر کیا ہوگا؟ دو خدا ہو جائیں تو پھر یہ کائنات نہیں رہ سکتی۔ مشرکین کہتے ہیں کہ نہیں، دو خدا یا کئی خدا یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ، اس کی بات یہ مان لیا، اس کی بات وہ مان لیا۔ ہم کہتے ہیں ایڈجسٹ کرتا ہے تو مجبوری ہے، کیا کرنا بھائی، ایڈجسٹ کر لو، کوئی نہ بھائی چلنا۔ کب بولتے ہم؟ مجبوری کی وجہ سے بولتے ہیں۔ جو مجبور ہو گیا اسے خدا آپ کیسے کہہ سکتے؟ جو مجبور ہو گیا اسے خدا نہیں کہہ سکتے۔ خدا تو قادر مطلق ہوتا اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اور یہ بھی اس کی شان ہے کہ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا، کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا، کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا۔ ایڈجسٹ کرنا، ٹالریٹ کر لینا، کیا کرنا ہے؟ 4 باتیں میرے انہیں سنا تو میں بھی اس کی 4 باتیں سننا نہیں، یہ کون؟
ہم لوگ کہیں گے، کیونکہ ہم اس کی ایک بات نہیں سنیں گے تو ہماری بات کو ٹھکرا جائے گا۔ مگر یہ جو صفات ہیں جن میں مجبوری، کمزوری اور طاقت کی کمی نظر آتی ہے، یہ صفتیں بندے کے لیے صحیح ہے، رب کے لیے صحیح نہیں۔ پروردگار نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود۔ دیکھیں عبادت یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، معبود اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل ہی نہیں، کیونکہ اللہ ہی خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یہ تین صفتیں، خالق ہونا، رازق ہونا، مالک ہونا۔ خالق کسے کہتے؟ پیدا کرنے والا۔ بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی ہے جس نے یہ چیز بھی پیدا کی ہو؟ وہی ہے پیدا کرنے والا، وہی ہے رازق۔ بتاؤ اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی رزق دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ اس کائنات کا اللہ ہی مالک ہے، اس کے سوا کیا دوسرا کوئی اونر ہے؟ ایک ہی مالک ہے۔ تو جس کی صفت یہ ہو کہ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، اس کی اگر آپ عبادت نہیں کریں گے تو پھر کس کی عبادت کریں گے؟ اسی لیے ہم لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ معبود کون ہے؟ عبادت کے لائق، عبادت کے قابل۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی، ہو کا معنی وہ، وہی عبادت کے لائق ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم والا۔ اس کی مہربانی ہے کہ ہم سلامت ہیں، ورنہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں، ہماری غفلت ایسی ہے کہ ہم بچنے کے قابل نہیں۔ کسی کے پاس کرتوت برے نہ بھی ہو تو غفلت کیسی ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے مگر اللہ کو بھول کے کھا رہا ہے۔ کہ جب ہم کھاتے کھلانے والے مولا کو یاد کرتے؟ کبھی ہمارے اندر ایسا غرور آ جاتا، بھائی میں محنت کرتا ہوں، کماتا ہوں، کھاتا ہوں، میرا میں کھاتا، میرا میں کھاتا، میرے رب کا میں کھاتا ہوں، یہ بھول جاتا پھر دیر کے لیے۔ کیسی بڑی غفلت۔ محاورے کے لیے تو بات صحیح ہے، میں کسی کا نہیں کھاتا، میرا کھاتا ہوں۔ تمہارا تم کھاتے ہو صحیح ہے، مگر تمہارے ذہن میں یہ بات ہے یا نہیں کہ تمہارے رب کے دینے سے تم کھاتے ہو؟ اگر رب نہ کھلانا چاہے تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ تمہارا پیسہ دھرا رہے گا، غذا بھی دھری رہے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا منہ بند کر دے، کھول نہیں پاؤ منہ، کیسے کھائیں گے؟ منہ کا کھلنا اس کا کرم، دانتوں کا چبا دینا اس کا کرم، اور پھر حلق کے اندر سے غذا کا اترنا اس کا کرم۔ ذرا حلق کے اندر کوئی رکاوٹ آ جائے، بندش، یہاں پر لوگ اسے کہتے ہیں اڑپو، اڑپو، بندش پڑ گئی، غذا اترے گی نہیں، یہاں جا کے رک جائے، پھر ریورس آئے گی، باہر آ جائے۔ یہ حلق کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ رکھا ہے کہ یہاں پہ ٹریفک جام نہیں ہوتا۔ ٹریفک جام کے بغیر اندر آم بھی اترتا ہے، جام بھی اترتا ہے، ٹریفک جام نہیں ہوتا۔ بڑے مزے سے کھاتے، کیا رب کو یاد کرتے؟ بھول جاتے۔ رب کو مانتے ضرور ہے مگر بھول جاتے۔ اس غفلت پہ اللہ اگر ہماری گرفت کرے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑنے لگتا ان کے ہر کام پر، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، لما ترک علی ظہرها من دابہ،
اس زمین پر ایک زندہ بھی نہیں رہتا، سب ختم ہو جاتا۔ دیکھیے مالک ہے کوئی، نوکر ہے، مالک یہ دو غلطیوں پہ ڈانٹتا ہے اور چند غلطیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر مالک اس طرح پیچھے پڑ جائے، اس طرح پیچھے پڑ جائے کہ ایسا نہیں کیا ویسا نہیں کیا، تو پھر نوکر کی حالت کیا ہوگی؟ یا تو نوکر بھاگ جائے گا، یا پریشان ہو کے دیوانہ بن جائے گا، یا مر ہی جائے گا۔ یہ ایک معمولی مالک کا یجمان کئی عالم ہے کہ اگر وہ پکڑنے لگے تو نوکر پریشان۔ پروردگار عالم اگر ہم کو پکڑنے لگے، ایسا کیوں کیا ویسا کیوں کیا، نماز میری پڑھ رہا ہے اس میں دوسرا خیال تجھے کیوں آیا، کیسے آیا تجھے خیال، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ بڑا مہربان ہوا الرحمن، وہ رحمان ہے، الرحیم رحیم بھی ہے۔ رحمان رحیم دو نام، رحمان کا معنی رحم کرنے والا، رحیم کا معنی رحم کرنے والا، تو ایک ہی معنی کے دو نام ہیں۔ یاد رکھیے دونوں کا معنی ایک ہے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے، دو ناموں میں رحمان کا معنی ہے ایک عام محبت، عام رحمت، اس دنیا میں اس کی رحمت عام ہے۔ عام کا مطلب کیا ہے؟ کامن، وہ پھل جو عام ہے وہ نہیں، عام خاص۔ عام کا معنی ہے کامن، خاص جو ہے پرٹیکولر یا اسپیشل یا خاص، تو اس کی رحمت عام ہے۔ اسی لیے دنیا میں مومن بھی کھاتے ہیں، کافر بھی کھاتے ہیں، یہ اس کی رحمانیت کا جلوہ ہے۔ اور میدان محشر میں جب فیصلہ ہوگا، مومنوں کو جنت ملے گی، کافروں کو نہیں ملے گی۔ یہ اس کی شان رحیمی ہے، خصوصی رحمت۔ دنیا عمومی رحمت سب کو ملتی۔ فرعون بھی بہت کچھ کھایا دنیا میں، کیا کیا نہیں کھایا فرعون، کیسے کیسے آرام نہیں کیا، کیا کیا آسائشیں، کیسے کیسے فیسیلیٹیز، کیسی کیسی سہولتیں اسے ملی تھیں فرعون کو، مگر جنت کے پانی کا ایک قطرہ بھی اسے نصیب نہیں، جنت کے پانی کا ایک قطرہ۔ بلکہ جہنم میں کافر مومنوں سے عرض کریں گے، کہیں گے کہ افیضوا علینا من الماء، ذرا پانی ہمارے اوپر ٹپکا دو۔ ارے تم پی کر کلی بھی کر دو، ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ جو دنیا میں بڑا تکبر کرتے تھے، مومنوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، وہاں کہیں گے کہ ذرا پانی ٹپکاؤ۔ او مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو بھی دیا ہے کھا کر کچھ بچ گیا تو کچرے کی ٹوٹی یعنی ردی کی جو ٹوکری ہے وہاں ڈالنے کے بجائے، ذرا ڈسٹ بن میں ڈالنے کے بجائے ہمارے پاس ڈال دو، ہم لوگ کھا لیں گے۔ جہنمی کافر کہیں گے۔ تو پروردگار عالم وہاں پہ جو مہربانی کرے گا وہ خصوصی رحمت ہوگی، شان رحیمی جلوگر ہوگی۔ پل صراط پر چلیں گے، خدا کا ایسا رحم ہوگا مومنوں پر کہ وہ بجلی کی طرح پار ہو جائے، اور جو کافر رہیں گے ان کا حال یہ ہوگا کہ بڑی تکلیف سے چلیں گے، مگر اچانک پھسل کے جہنم میں گر جائیں گے، پھسلیں گے گریں گے، پھسلیں گے گریں گے۔ تو وہاں پر اللہ کی شان رحیمی کام آئے مومنوں کے ساتھ۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اس کے رحمان ہونے کا جلوہ تم دنیا میں دیکھ رہے ہو، رحیم ہونے کا جلوہ میدان محشر میں دیکھو۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں،
واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں، دریا میں بہہ رہی ہے، بما ینفع الناس، ان چیزوں کو لے کر جو چیزیں انسانوں کو نفع دیتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اللہ نے آسمان سے جو پانی کو نازل کیا اتارا اس میں، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، پس اللہ نے اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کر دیا بعد اس کے کہ زمین مردہ ہو چکی، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس زمین میں اس نے ہر قسم کے چلنے والوں کو، رینگنے والوں کو، جانوروں کو پھیلا دیا، وتصریف الریاح، ہواؤں کے الٹ پلٹ کرنے میں، والسحاب، اور بادل میں، المسخری، جو کہ قابو میں ہے، بین السماء والارض، آسمانوں اور زمین کے درمیان اللہ نے اسے کنٹرول میں رکھا، ورنہ بادل گر جائے گا۔ اتنی چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا اور کہا کہ لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں ان تمام چیزوں میں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ عقل رکھتے ہیں تو انہی چیزوں میں خدا کی قدرت کے جلوے تمہیں نظر آئے، خدا کی قدرت کے کرشمے تمہیں نظر آئے۔ پہلی کیا چیز ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے مخلوق ہونے، یعنی آسمان کو دیکھو، ایک دم بھر کے لیے تو دیکھو، ایک سیکنڈ کے لیے ذرا آسمان کو دیکھو اور غور کرو کہ کس نے یہ آسمان بنایا، کون ہے اس آسمان کا خالق، کب سے ہے یہ آسمان؟ کیا تمہارے زمانے میں آسمان تیار کیا گیا، یا تمہارے باپ کے زمانے میں، دادا کے زمانے میں، پردادا کے زمانے میں؟ کون سے زمانے میں آسمان بنایا گیا؟ آدم علیہ السلام کے پہلے سے ہے یہ آسمان، اس وقت جیسا تھا اس وقت بھی ویسا ہی، اس کے اندر کسی قسم کا ڈیمیج نہیں ہے، اس کی ایج زیادہ ہے مگر ڈیمیج کچھ بھی نہیں۔ آسمان دیکھ کتنا صاف ستھرا ہے، اور اس آسمان تک کیا تم پہنچ سکتے ہو؟ کیا تم بتا سکتے ہو کہ آسمان کتنی دوری پہ ہے؟ آسمان میں خدا کی نزاکتوں کو دیکھ، کیا صفائی، بادل پھیل جاتا ہے، بادل کے بغیر براہ راست ڈائریکٹ آسمان کو دیکھو تو یہ نیلا آسمان کیسا خوبصورت نظر آتا ہے۔ کس چیز سے رب نے اس آسمان کو بنایا؟ خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھو، خدا کی قدرت پہ قربان ہو جا، اے مولا یہ کام تو ہی کر سکتا ہے، تیرے سوا کون کرے گا؟ تیرے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا میرے مولا۔ کیسا آسمان بنایا، ہماری نظر کا ایک سامان رکھ دیا ہے وہاں، آسمانوں کو پیدا کیا۔ یہ ایک آسمان ہمیں نظر آتا ہے، پہلا آسمان، اس کے اوپر دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، تیسرے پہ چوتھا، چوتھے پہ پانچواں، پانچویں پہ چھٹا، چھٹے پہ ساتواں، 7 آسمان اللہ نے کہا خلق 7 سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا طباقا، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، تیسرے پہ چوتھا۔ تو ایک آسمان تک تمہاری نظر جا کے رک جاتی ہے، دوسرے آسمان کو کس نے دیکھا؟ خدا کے محبوب نے دیکھا ہے، خدا نے ان کو دکھایا ہے۔ ہماری رسائی کہاں ہے؟ ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ بس ایک آسمان کو دیکھ کر ہم دنگ ہو گئے
اب دوسرے آسمان کا حال کیا ہے خدا ہی جانے. والارض، اور زمین کو دیکھو، آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں، بادل نظر آتا ہے، سورج ہے، چاند ہے، کتنے جلوے ہیں. سورج بھی اس کی قدرت کا جلوہ، چاند بھی اس کی قدرت کا جلوہ. چاند چھوٹا رہتا ہے، پھر بڑھتا ہے ایک کمان کی طرح رہتا ہے، پھر بڑھتا ہے گول ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے گھٹتا ہے، غائب بھی ہو جاتا ہے. پھر جب نکلتا ہے تو ہم اس کا نام رکھتے ہیں چاند رات. پہلی رات کا چاند، اس کا نام چاند رات. دوسری راتوں میں چاند نہیں ہوتا کیا؟ ہر رات چاند رات ہی ہے. 14ویں رات کو چاند نظر نہیں آتا، بالکل پورا مکمل نظر آتا ہے. لیکن ہم ہمارے سمجھانے کے لیے آج چاند رات کیا کا مطلب پہلی رات کا چاند ہے کیا اس کا مطلب؟ تو یہ چاند غائب ہوتا نکلتا. خدا کی قدرت دیکھیے، 29 دن تک ہی رہتا ہے یا 30 دن تک رہتا ہے. 30 پر ایک دن کا چاند نہیں ہے، اور 20 پر 8 دن کا چاند بھی نہیں ہے. یہ راز کس نے بتایا؟ کیا دنیا کے کسی سائنسدان نے بتایا؟ لوگوں نے تجربے سے جانا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے علم حاصل کر کے بتایا. کیا اے مومنو، چاند 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے؟ اگر 29واں دن گزر گیا، چاند نظر نہیں آیا تو 30ویں رات مان لو. پھر اس کے بعد 31ویں رات آتی نہیں، پہلی رات آ جائے گی. چاند کا مہینہ جسے ہم لونار منتھ کہیں گے، چاند کا مہینہ. ہم چاند کا مہینہ بھی ہمارا، سورج کا مہینہ یہ بھی ہمارا. ابھی جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ سورج کے مہینے، سولر کیلنڈر. ہم کہتے ہیں انگریزوں کا کیلنڈر. انگریزوں کو کیا لینا دینا ہے اس سے؟ تاریخ جانتے ہیں. ہم کو اس کی روزانہ ضرورت پڑتی. نماز کا وقت ہم کیسے جانتے ہیں؟ اسی سولر کیلنڈر سے ہم جانتے ہیں. دیکھیں اب نماز کی اوقات کا جو ٹیبل لگتا ہے، نقشہ ہر مسجد میں یہاں بھی ہے، تو اس میں آپ کو محرم سفر نظر نہیں آئے. جنوری، فروری، مارچ ہی رہے گا نماز کے اوقات کے لیے. تو ہماری مسجدوں میں یہ کیلنڈر ہے، ہر مسجد میں ہے، تبھی ہم جان سکتے. سحری اور افطار کا وقت کیسے معلوم ہوگا؟ ہم محرم کے مہینے میں سحری کا وقت کیا ہے پوچھیں گے؟ محرم کبھی گرمی میں بھی آتا، سردی میں بھی آتا، لیکن جنوری جو ہے ہمیشہ ٹھنڈا موسم ہی رہتا اس میں. تو یہ کیلنڈر ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، مگر ہم کیا کہہ دیتے وہ انگریز نام ہی جس کا انگریزی کیلنڈر رکھ دیا. چلیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے ہیں. آیت کریمہ کے اندر بڑی تفصیلات، انشاءاللہ اس آیت کی وضاحت آئندہ محفل میں کی جائے گی. دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا. ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.